شعر نمبر 4 اور ہماری اس غزل کا شعر نمبر آخری ہم تصور کریں گے، کیونکہ شعر نمبر جو 5 ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو جس شعر میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے بورڈ میں وہ شاذ و نادر ہی شعر آتے ہیں، کیونکہ اس میں شاعر کا جو نام بتانا ہوتا ہے اس کا ایک مارکس ہوتا ہے، تو اس طرح کے شعر کم ہی دیے جاتے ہیں۔ ہم اس شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ محبوب جب کاجل لگا لیتا ہے تو محبوب آنکھوں میں ایک چاند سا روشن رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، سکہ کار آپ کے سامنے ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں بھی شاعر نے محبوب کی آنکھوں اور محبوب کے حسن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرف شعر میں دیکھا جائے تو محبوب کی آنکھوں کی جو چمک دمک ہے، جو خوبصورتی ہے، اس شاعر نے اس کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک بھی جو چاند کی تشبیہات وہ چلتی آ رہی ہیں۔ جدید سائنسی دور پر دیکھا جائے تو چاند پر جا کر چاند پر دنیا پہنچ چکی ہے، چاند پر دنیا رہنے کا سوچ رہی ہے، لیکن جو ہماری اردو ہے اس میں جو شاعر چاند کی تشبیہ تلویں کو یا ستارے کو ایک عام روایت میں لیتے ہیں، وہ اسی طرح جوں کا توں ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو شاعر بیان کرتا ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ اس قدر روشن اور چمکدار ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے محبوب اپنی آنکھوں میں ہمہ وقت چاند چمکائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر طرف چاند کی تاریکی میں چمکتا ہے، اس طرف محبوب کی آنکھ کے کاجل سے یہ بھی جو بیرونی ماحول ہے وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاعر نے چاند کو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور چاند کی صورت دیکھ رہا ہے، جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کاجل لگا لیتا ہے تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چاند چودھویں کا ہو، چمک دمک رہا ہو، اسی طرح چاند اس کی آنکھیں ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ ایک اندھیرا ہے۔ شاعر نے یہاں محبوب کی آنکھوں کو چاند کے حوالے سے اگر دیکھا جائے گرامر میں، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے رکھنا، تو یہاں شاعر نے اس ستارے کے طور پر لیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو مصرع ہے یہ شاعر نے ایک تو یہاں بن رہا ہے ستارے کے طور پر، لیکن ہم اس کو تشبیہ بھی کہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں شاعر نے تشبیہ کے والے جو دوسرا مصرع ہے اس میں شاعر نے تشبیہ استعمال کی، یہاں شاعر نے تشبیہ استعمال کی ہے اور یہاں ستارہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیہ یعنی کہ کسی چیز کو ادھار لے لینا، کی مانند قرار دے دینا، سوری تشبیہ میں اس تارے میں مراد ہے کہ کسی چیز سے ادھار لے لینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں شاید جو ہے وہ محبوب کے حسن کی بات کر رہا ہے، محبوب کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک حوالے کا شعر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، چھپ گئے سارے نظارے کیا بات ہو گئی، تو نے کاجل لگایا دن میں رات ہو گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہمارا جو غزل تھی وہ 2 نمبر غزل تھی منیر نیازی کی۔ اس کے 4 اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ہر ایک شعر جو ہے وہ اپنا الگ الگ موضوع رکھتا ہے، الگ الگ شعر کو اپنے الگ الگ حوالوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آپ اس چیز کو میک شور کر لیں کہ یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کو آپ نے اس غزل کے ہر شعر میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کی جو 3 سے 4 لائنیں تو یہی بن جائیں گی، ایک مفہوم کا بن جائے گا، ایک شعر کا، تھوڑی سی آپ نے تشریح کرنی ہے اور آپ کا 1.5 پیج جو ہے وہ تشریح کا تیار ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار تھا آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو غزل نمبر 3 ہے اس کے ساتھ لیکچر نمبر 19 کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست طلباء کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ